السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جانے جہاں کے 24 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی عالیہ اور تبریز جا رہے ہوتے ہیں تبھی وہ اپنی شادی کے بارے میں اس سے ڈسکس کرتی ہے کہ تم کیا پہنو گے۔ تبریز کہتا ہے کہ کچھ بھی پہن لوں گا، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اتنی دیر میں شہرام یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس نے اپنے ابو کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ تبریز پہنچتا ہے عالیہ کو لے کر ایک جگہ پر۔ جیسی وہ گاڑی سے اترنے لگتا ہے سامنے گلزیب کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ کر گاڑی موڑ لیتا ہے۔ گلزیب بھی اسے عالیہ کے ساتھ دیکھ لیتی ہے لیکن خیر خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف شہرام آ جاتا ہے سلیم سے ملنے اس کے گھر اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ تبھی سلیم رونے لگ جاتا ہے۔ شہرام کہتا ہے کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تمہیں کوئی اور نوکری نہیں مل جاتی تمہارے گھر کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، بس تم مجھے سچ بتا دو۔ اتنی دیر میں وہ رونے لگ جاتا ہے اور اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ آپ کی ماں آپ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، آپ کو نیند کی گولیاں دیتی تھی، جب اس سے بھی اثر نہ پڑنے لگا تو نشہ آور ادویات دینے لگی، وہ آپ کے باپ سے بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ اتنی دیر میں وہ اسے ثبوت بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ مجھ سے یہ دوائی منگواتی تھی، اسے یقین ہی نہیں آتا شہرام کو۔ دوسری طرف رؤوف صاحب یہاں پر آتے ہیں اور آ کر مہنور سے پوچھتے ہیں کہ تم نے تیمور کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ایک اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی انہیں جواب تو دینا ہی ہے نا رشتے کے بارے میں، کہیں تم شہرام سے محبت تو نہیں کرتی؟ مہنور یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا میں نے آپ سے کچھ وقت مانگا ہے، پھر میں آپ کو سوچ کے بتا دوں گی۔ یہاں پر عالیہ بھی بہت زیادہ تبریز کے بیہیویئر سے پریشان ہوتی ہے۔ وہ عبدل کو کہتی ہے کہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں لگتی ہے، ایک منٹ میں کیسے ہو جاتا ہے، دوسرے ہی منٹ میں کیسا ہو جاتا ہے۔ تبھی عبدل کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جب آپ کی اس سے شادی ہو جائے گی تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہاں پر شہرام کو بالکل بھی یقین نہیں آتا جب سے اسے کشور کی اصلیت پتہ لگتی ہے کہ ایک دم اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سارا گاؤں اس کے ایکسیڈنٹ کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مہنور گھر آتی ہے تو اس کی امی سے کہتی ہے کہ تم نے رشتے کے بارے میں کیا پوچھا اور کیا سوچا ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ویسے بھی اب وہ پوچھیں گے، میرے خیال سے تو وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے۔ مہنور کہتی ہے کہ اماں ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے اور سوچ کے آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ کہ اتنی دیر میں اس کے ابو آ جاتے ہیں، وہ انہیں پانی پلاتی ہے۔ جیسے رؤوف صاحب پانی پیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سارا گاؤں اس کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ جیسی مہنور یہ بات سنتی ہے تو اس سے رہا ہی نہیں جاتا، وہ فوراً بھاگ کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے اور اس کے گھر والے یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس کے ابو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر جمال صاحب اپنے سارے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جلسے وغیرہ کرنے ہیں، کہ اتنی دیر میں انہیں فون آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے دوست کو بھی یہ بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبیر کا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے نا۔ تبھی کبیر کے والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے سارے جلسے وغیرہ کروا دوں گا ارینجمنٹ۔ اتنی دیر میں وہ کبیر سے بھی پوچھتے ہیں لیکن کبیر کہتا ہے کہ میں ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا، میں تو یہی رہوں گا، آپ لوگوں نے جہاں جانا ہے آپ لوگ وہاں جائیں۔ یہاں پر ہاسپٹل میں جیسے ہی کشور اور عبدل پہنچتے ہیں تبھی انہیں پتہ لگتا ہے کہ شہرام کو خون کی ضرورت ہے، تو عبدل کہتا ہے کہ میرا اور ان کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے، میں انہیں خون دے دوں گا۔ اتنی دیر میں وہاں پر مہنور بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ عبدل سے پوچھتی ہے کہ شہرام اب ٹھیک تو ہے نا، کہاں پر ہے؟ تبھی عبدل کہتے ہیں کہ ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں بلڈ کی ضرورت ہے، میں ابھی وہی دینے جا رہا ہوں کیونکہ میرا اور ان کا بلڈ گروپ سیم ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر تبریز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ گلزیب آج نہیں آئی ہوتی ہے۔ فیکٹری ویسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ میں آ جاؤں۔ گلزیب اسے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس طبیعت خراب ہے، میں نے دوائی لے لی ہے۔ یہاں پر سب فیکٹری کے ورکر جا رہے ہوتے ہیں تبھی تبریز پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو نہیں پتا ہے؟ کہ اتنی دیر میں فیکٹری والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا بھائی ہے، ان کے تو خون ہی سفید ہوں گے، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ سب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہاسپٹل جاتے ہیں تو کشور یہ سب دیکھ کر اسے غصہ سا آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ انہیں باہر ہی رکھو، یہ کیا رش لگا کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر صاحبہ آتی ہیں اور آ کر بتاتی ہیں کہ اب شہرام خطرے سے باہر ہے اور تھوڑا سا اسٹیبل بھی ہو گیا ہے، آپ اسے جا کر مل سکتی ہے۔ جب کشور یہ بات سنتی ہے اچھا تو نہیں لگتا، خیر وہ اس سے ملنے اندر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تم کیسے ہو، ٹھیک ہو نا؟ شہرام کہتا ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشور کہتی ہے کہ کیسے پریشان نہ ہوں، تمہیں اتنی زیادہ چوٹ آ گئی ہے اور ویسے بھی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اب بس تم جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اتنی دیر میں شہرام کہتا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، باہر مہنور ہوگی، ایسے کریں آپ اسے بھیج دیں۔ کشور کو غصہ آتا ہے، وہ باہر آتی ہے لیکن مہنور کو نہیں بتاتی ہے۔ کتنی دیر میں نرس آ کر اسے بتاتی ہے۔ جیسے وہ شہرام سے ملے جاتی ہے تبھی شہرام کہتا ہے کہ کیا آپ کو امی نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بلایا؟ مہنور کہتی ہے کہ نہیں، کہتا بس میں دیکھنا چاہ رہا تھا، ویسے بھی آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
مہنور کہتی ہے کہ آپ کو بالکل بھی کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی آپ سے کہا تھا آپ وہ سب کچھ بھول جائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر تیمور کی امی بھی بہت پریشان ہوتی ہے، تبھی ماہم اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے خیال سے مہنور اور وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ تبھی تیمور کہتا ہے کہ دوست کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مہنور ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے اور ویسے بھی ان سے سارا گاؤں ہی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، سب بہت زیادہ پریشان ہے۔ اتنی دیر میں عالیہ بھی کہتی ہے کہ یہ تبریز یہاں پر کیوں نہیں آیا، مجھے تو تبریز کی سمجھ نہیں آتی۔ تبھی عبدل کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں ناز بتاتی ہے جمال کو کہ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت ہی برا، آپ نے اس کی کوئی خبر لی ہے کہ نہیں؟ عالیہ ہاسپٹل گئی ہوئی ہے، ویسے بھی ہماری ان سے اب رشتہ داری ہو گئی ہے نا، اس لیے۔ جب جمال یہ بات سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ عالیہ وہاں پر کیا کرنے گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، یہ فضول چیزوں میں نہ ہی پارٹیسپیٹ کریں۔ اتنی دیر میں عبدل یہاں پر رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شہرام بھائی بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم جوگنگ پہ جائیں گے۔ آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا لیا ہے، میں نے ایک دفعہ اپنا باپ کھو دیا، باپ کو نہیں کھو سکتا ہے۔ شہرام کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔